وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. کوئی شخص نہیں مر سکتا، کسی کو موت نہیں آتی، ہاں مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلا، یہ ایک لکھا ہوا اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ جوان ہیں، جوانی میں موت آنی ہے تو آ جائے گی، صحت مند ہیں موت آ جائے گی، بیمار ہیں تو موت آ جائے گی، آپ جو بھی ہیں آپ کی موت کا جو وقت معین ہے موت تو اس پہ آ جائے گی۔ وہ نہ کسی بیماری کی محتاج ہے، وہ نہ کسی حادثے کی محتاج ہے، وہ تو ایک اللہ کا امر ہے، کتاب مؤجلا، ایک لکھا لکھایا اللہ کا مقرر کردہ پروگرام، اس پہ آ جانا ہے اس کو۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہاں موت کے وقت تم اگر دنیا ہی دنیا اللہ سے مانگتے ہو، صرف دنیا کی ہی زندگی اور یہیں کا عیش و آرام اور یہیں کی لذت پرستی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ اس میں سے ہم کچھ تمہیں دے دیں گے، مل جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اگر تمہیں آخرت کا کچھ بدلہ چاہیے ہم وہ بھی دے دیں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اللہ سے دنیا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں اور اتنی دیتے ہیں جتنی کہ لکھی ہوئی ہوتی، زیادہ نہیں ملتی، اور اگر اللہ سے آخرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دیتے ہیں اور ساتھ دنیا بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جتنا چاہے دے دے۔ منافقین میں دو خاص کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری یہ ہے کہ وہ موت کو اور زندگی کو انسانی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ موت اس لیے آئی کہ ڈاکٹر نے ٹھیک علاج نہیں کیا، زندہ اس لیے ہے کہ وٹامن کھا رہے ہیں، مقویات کھا رہے ہیں، خمیرہ گوز بیان امبری جواہر والا صبح ناشتے میں کھایا جا رہا ہے، اس لیے زندہ ہے۔ نہیں، زندگی کا موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کتاب مؤجلہ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ جب تمہیں چاہے گا بلا لے گا، جو وقت اس نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے تم خمیرے اور وٹامنز کھاتے رہو، تمہیں بلا لے گا۔ منافقین کی خرابی یہ ہے، کمزور ایمان کے لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کو اپنی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں تو اپنی کسی تدبیر کی وجہ سے ہیں، اور موت ہے آ گئی تو کسی بے وقوفی کی وجہ سے آ گئی، ڈاکٹر نے خرابی کر دی، ٹیکہ غلط لگا دیا، ریئیکشن ہو گیا، دوائی غلط دے دی، ٹھیک علاج نہیں ہوا۔ فرمایا یہ تمہاری تدبیر جو ہے یہ بھی تقدیر الہی کا حصہ ہے، جو تم تدبیر کرتے ہو، جو تم علاج کرتے ہو، جو تم دعائیں مانگتے ہو اور دعاؤں کے ذریعے سے تمہاری بچت بھی ہو جاتی، یہ سارا ہی اللہ کے نظام کا اور تقدیر کا اور پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری بات تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں تم جتنا چاہو جیسے چاہو کما لو، وہ بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور اس وقت فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بچے تیری اتنی زندگی ہوگی، اور اللہ نے تیرے لیے اتنا رزق، تیرے لیے بجٹ، میزانیہ
جس کو عربی میں نصیب کہتے ہیں. تیرے حصے کا اتنا بجٹ اللہ نے نصیب رکھ دیا ہے. اب اس نصیب کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. دیکھو ایک بات نہیں بھولنا، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے. وہ جب یہ بات ہے تو فاتقوا اللہ، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اپنے طلب میں، اپنی کمائی میں، اپنی محنت میں جمال پیدا کرو. حسین طریقے سے پھر روزی کماؤ، حلال اور حسین انداز. ملنا تو اتنا ہی ہے، پھر اس کو تم بدنما بنا کے کیوں حاصل کرتے ہو؟ تو فرمایا دو چیزیں ہیں اور بے وقوفوں کو دونوں کا پتہ نہیں ہے. ایک یہ کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی اور خود آئے گی. زندگی اور موت یہ تمہاری تدبیر کا حصہ نہیں ہے. اور ایسے ہی رزق اس دنیا میں، ثوابت دنیا تمہاری تدبیر کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے. ہاں اللہ نے تمہیں ایک اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ دنیا میں تم جو کماتے ہو جتنا چاہو حلال کما لو، جتنا چاہو حرام کما لو، رہے گا اتنا ہی. اور اس دنیا میں دنیا کماتے کماتے تم آخرت کی بھی تڑپ پیدا کر لو، اور آخرت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا. یہ نظام ربانی ہے، اللہ کا نظام ہے، تمہارے کیے سے کچھ نہیں ہوتا. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. فرمایا بہت سے نبی ایسے ہو گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کے نبی کی سرپرستی میں، اللہ کے نبی کی رہنمائی میں انہوں نے کفار سے جنگ کی. یہ اللہ کا نبی پہلا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ پہلے رسول نہیں ہے. ان سے پہلے بھی نبی اور رسول ہو گزرے ہیں، اور تم پہلی امت نہیں ہو جو جہاد کر رہی ہو. تم سے پہلی ساری امتیں جہاد کرتی رہی ہیں، اور جہاد کے دوران ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں جیسے یہ غزوہ احد تمہارے ساتھ ہو گیا. یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کے صحابہ نے کمزوری دکھا دی ہو، ڈپریس ہو گئے ہوں، دین کا کام چھوڑ دیا ہو مصیبت آنے کے بعد، بے طاقتی کا مظاہرہ کر لیا ہو، گھٹنے ٹیک دیے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے، اور انبیاء کے تمام صحابہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر میدان جنگ میں ان کو زک اٹھانی پڑی ہے تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح سے اٹھے ہیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں، گھٹنے ٹیک دیے ہوں، کمزوری کا اظہار کیا ہو، ڈپریس ہو کے بیٹھ گئے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. واللہ یحب الصابرین، اور جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اور دیکھو ایسا موقع جب ان لوگوں پہ آتا تھا اور انبیاء پہ، ان کی امتوں پہ، صحابہ پہ، تو ایسا نہیں وہ کرتے تھے کہ اس کا الزام جو ہے اللہ پہ ڈال دیں، اللہ کے رسول پہ ڈال دیں کہ یہ سچا رسول ہوتا تو یہ شکست کیوں ہوتی. نہیں، اپنے گریبانوں میں دیکھتے تھے وہ کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے دین کے اس مہم کو زک پہنچ گئی، ہم سے کوئی خرابی ہو گئی، ہماری کوئی اخلاقی کمزوری درمیان میں آ گئی جس کی وجہ سے دین کا کام مجروح ہو گیا. وہ یوں کہا کرتے تھے، ایسا جب موقع آتا تھا، انہیں شکست ہو جاتی تھی، نقصان ہو جاتا تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے پروردگار ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور اپنے معاملے میں ہم نے جو حد سے گزرنے کا عمل کیا، اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی کی، ہمیں معاف کر دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پہ اے اللہ تو ہمیں مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما. تو فرمایا کہ ان پہ بھی ایسی گھڑیاں آئی ہیں، لیکن ان گھڑیوں میں وہ اپنی غلطیوں کا، اپنی اخلاقی کمزوریوں کا جائزہ لے کے اللہ سے ان کے ازالے کی دعا مانگتے تھے، پھر اللہ سے نصرت مانگتے تھے، ثابت قدمی مانگتے تھے. وہن، کمزوری، ڈپریشن اور بے عملی کا شکار نہیں ہوتے تھے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. اللہ نے ان کو 3 چیزیں عطا فرما دی. پہلی بات ثواب الدنیا، اسی دنیا میں اللہ نے ان کو عزت عطا فرما دی، اسی میں اللہ نے ان کو نصرت اور غلبہ عطا فرما دیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو حسن عطا فرما دیا، انتہائی حسین آخرت عطا فرما دی. اور تیسری چیز واللہ یحب المحسنین، اللہ نے اپنا پیار عطا فرما دیا. محسنین سے تو اللہ پیار کیا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے اہل ایمان، اگر تم نے کفار کی اطاعت کی تو تمہیں وہ الٹے منہ پھیر دیں گے، اسلام سے کفر کی طرف موڑ دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، تم برباد ہو کے رہ جاؤ گے. یہ اشارہ ہے اس پروپیگنڈے کی طرف کہ جب حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی، وفات کی، تو اکثر منافقین نے کہا کہ یار اب لوٹ چلو واپس آبائی دین کی طرف، اب قریش سے صلح کر لو، اور عبداللہ بن ابی کے ہاں چلے جاؤ، ہمیں قریش چلے جا کے صلح کروا دے گا. میں کفار کی باتوں میں نہ ہو، برباد ہو جاؤ گے، اپنے دین پہ ثابت قدم رہو. بل اللہ مولاکم، تمہارا حقیقی یار و مددگار تو اللہ ہے، تمہارا اصلی دوست و غمخوار تو اللہ ہے، تمہارا اصل آقا اور مولا تو اللہ ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. اب یہ اللہ کی طرف سے نصرت کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ تم نے زک بھی اٹھا لی، تکلیف بھی اٹھا لی، اور اب تم اس غم میں ڈپریس ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہو، تو لو اب ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. اور مدد کیا ہے؟ ہم فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جو کافر ہیں ہم ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیتے. یہ نصرت رعب کہلاتی ہے کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے،
ایک ہیبت، ایک ڈر، ایک دبدبا کہ یار یہ ان کا مقابلہ مشکل ہے. آج آپ کو ایک پاکستان کی تاریخ کا اہم واقعہ سناتا ہوں، اور یہ مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے بیان کیا جن کی ملاقات ہندوستانی فوج کے ایک میجر جنرل سے ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ 1971 میں جب کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو مغربی محاذ پہ یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ پاکستانی فوج نے اس قدر بے جگری سے لڑنا شروع کیا کہ ہم مسلسل پیچھے کو ہٹتے چلے جا رہے تھے اور پسپا ہو رہے تھے. کہنے لگے فلاں جنرل آیا، فلاں جنرل آیا. ہم نے کہا دیکھو یہ کیا صورتحال ہو گئی ہے، ہم پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں آرمی کو ایسٹ پاکستان بارڈر سے ایئر لفٹ کیا گیا، ہوائی جہاز پہ بھیجنا پڑا فوج کو، اور کہنے لگے ہم راتوں کی نیند ہماری ختم ہو گئی کہ پاکستانی فوج کا مقابلہ ممکن نہیں. اس قدر روب، اس قدر دبدبا، شکست دینے کے بعد، مشرقی پاکستان چھین لینے کے بعد، کہنے لگے ہم بہت پیچھے ہم ہٹنے پہ مجبور ہو گئے. کہنے لگے پھر قدرت کی طرف سے ہماری مدد آ گئی، اور وہ یہ کہ امریکہ نے سیز فائر کرنے پہ ہم دونوں کو مجبور کر دیا. یہاں یہ کیفیت دیکھیے، آپ دھیان دیجئے. ایک فوج عقب سے حملہ کر کے شکست تو نہ کہیے، بہت بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ 11 جو بیچارے کھڑے ہوئے تھے جبل الرمات پہ، 11 کے 11 شہید ہو گئے. حضور کی وفات کی، شہادت کی خبر پھیل گئی تو موقع تھا، 3 میل کے فاصلے پہ مدینہ تھا. موقع تھا کہ یہ کفار دندناتے ہوئے مدینہ پہنچ جاتے اور مدینہ پہ قبضہ کر لیتے. مسلمانوں کو، صحابہ کو بہت بڑی تعداد میں گرفتار کر لیتے. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. اتنا نقصان پہنچانے کے بعد وہ بھاگ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے حمراء الاسد تک 8 میل تک ان کا تعاقب کیا. یہ فتح کرنے والا بھاگ رہا ہے، اور وہ جو زخمی ہے جس کو بظاہر شکست ہو گئی ہے وہ تعاقب کر رہا ہے. یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کرتے ہیں. ہم نے ڈال دیا. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کہ یہ لوگ ہیں مشرک، اللہ سے شریک ٹھہرانے والے ہیں بغیر کسی دلیل کے. اور شرک کا خاصہ یہ ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے. جو بھی مشرک ہوگا وہ بہت ہی بزدل ہوگا. ایک توحید ہے جو انسان کو شجاعت عطا کرتی ہے، بہادر بنا دیتی ہے. میں چونکہ یہ لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم ان کے دلوں میں دبدبا ڈال دیں گے اور تمہارا رعب ڈال دیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس دنیا میں نہیں ڈرتے رہیں گے، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ،
اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔